خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں میں وائلٹ سسل آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں، اور پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، یشوع کی کتاب میں یوں مرقوم ہے، تو فقط مضبوط اور دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ داہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ آئیے ناظرین، ہم کلام خدا پر عمل کریں اور خوب احتیاط رکھ کر سارے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اس سے نہ داہنے ہاتھ مڑیں اور نہ بائیں۔ اور اب وقت ہے کہ ہم مس روپ جارڈن کی خوبصورت آواز میں یہ گیت سنیں۔ میرے دل دا ہنیرا
جی ناظرین، آپ نے یہ گیت سنا۔ میں امید کرتی ہوں کہ خداوند کی اس ستائش کے وسیلہ سے آپ نے خوب برکت پائی ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم انکل ڈیوڈ اور پنکی کے پاس چلیں اور ان سے آج کی کہانی سنیں۔ خداوند یسوع المسیح کے میٹھے اور پیارے نام میں پنکی اور انکل ڈیوڈ آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ سب کو آج کی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم جانتے اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ کہانیاں آپ کو خوب پسند آتی ہیں اور آپ سب کے لیے برکت کا باعث ہو رہی ہیں، اور پنکی بیٹا ہمارے نہ صرف چھوٹے بلکہ بڑے ناظرین بھی ان کے وسیلہ سے خداوند کا کلام سیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں انکل ڈیوڈ، یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو بھی ناظرین ہماری کہانیوں کے متعلق اپنی رائے ہمیں ضرور دیا کریں۔ انکل ڈیوڈ، آج کی کہانی کے بارے میں بتائیے۔ پنکی بیٹا، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے خدا یسوع المسیح کو مردوں میں سے جلاتا ہے۔ مردوں میں سے جلانے سے کیا مراد ہے انکل ڈیوڈ؟ مردوں میں سے جلانے سے مراد ہے کسی مرے ہوئے شخص کو دوبارہ زندہ کر دینا۔ کیا یسوع مر گئے اور پھر خدا نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا؟ ہاں جی، وہ مر گئے لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا۔ اچھا جی۔ ہاں جی۔ تو آئیے ناظرین یہ کہانی سنیں۔ خداوند یسوع کی مصلوبیت کے بعد وہ یہودی رہنما جو یسوع پر یقین نہ رکھتے تھے نے پلاطس سے کہا، اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ ضرور ہے کہ قبر کی نگہبانی کی جائے تاکہ اس کے شاگرد اس کے بدن کو چرا نہ لے جائیں اور پھر کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ پلاطس نے کہا، جہاں تک تم سے ہو سکے قبر کی نگہبانی کرو۔ چنانچہ انہوں نے قبر پر پتھر رکھ کر مہر لگا دی اور پہرے داروں نے نگہبانی کی تاکہ کوئی اس کے بدن کو چرا نہ سکے۔ یسوع کے دفن کے بعد اگلا دن سبت یعنی آرام کا دن تھا۔ سبت کے بعد صبح سویرے بہت سی عورتیں یسوع کے بدن پر خوشبودار مسالے لگانے کو گئیں، اور دیکھو ایک زبردست بھونچال آیا۔ ایک فرشتہ بجلی کی مانند چمکتا ہوا آسمان سے ظاہر ہوا۔ فرشتہ نے اس پتھر کو جو قبر پر رکھا تھا لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ سپاہی جو قبر کی نگہبانی کر رہے تھے خوفزدہ ہو کر زمین پر گر گئے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، یسوع یہاں نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ عورتوں نے وہ جگہ دیکھی جہاں یسوع کو رکھا گیا تھا، پر اس کا بدن وہاں نہیں تھا۔ تب فرشتہ نے عورتوں سے کہا، جاؤ اور اس کے شاگردوں کو بتاؤ کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور تم سے پہلے وہ گلیل کو جاتا ہے۔ وہ عورتیں خوف اور خوشی سے بھر گئیں اور شاگردوں کو خوشخبری سنانے کو دوڑی۔ راستے میں یسوع ان سے ملا اور انہوں نے اسے سجدہ کیا۔ یسوع نے کہا، ڈرو مت، جاؤ اور میرے شاگردوں کو بتاؤ کہ میں انہیں گلیل میں ملوں گا۔ ناظرین، آپ نے یہ کہانی دیکھی اور سنی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس سے برکت پائی ہے۔ مسیح یسوع میں ہماری امید بھی قائم ہے کہ ہم بھی اس کی مانند مرنے کے بعد جلالی بدن میں جی اٹھیں گے۔ آمین۔ اور اب اگلے ہفتے تک کے لیے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
جی ناظرین، آپ نے ہماری آج کی یہ کہانی دیکھی اور سنی۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس کے وسیلہ سے آپ نے خدا کا کلام سیکھا ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم ڈاکٹر مارٹن لوتھر کی مختصر کیٹیکزم کے وسیلہ سے بھی خدا کا کلام سیکھیں۔ ہمارا آج کا مضمون ہے یسوع کا رتبہ۔ اس میں آج ہم سیکھیں گے کہ خدا نے یسوع کو کس رتبہ پر مسح کیا، اور پرانے عہد نامہ کے نبیوں کو کیا کام کرنے کے لیے مسح کیا جاتا تھا، اور مزید یہ جانیں گے کہ پرانے عہد نامہ کے سردار کاہن کس کام کے لیے مسح کیے جاتے تھے۔ آئیے سیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح کے مقدس اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم اس کے کلام کی سچائیوں کو سیکھ سکیں۔ ہمارا آج کا مضمون ہے یسوع کا رتبہ۔ آج ہم اس میں سیکھیں گے کہ خدا نے یسوع کو کس رتبے پر مسح کیا۔ اعمال 10 باب 38 آیت۔ خدا نے یسوع ناصری کو روح قدس اور قدرت سے مسح کیا۔ استثنا 18 باب 15 آیت۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ عبرانیوں 3 باب پہلی آیت۔ اس رسول اور کاہن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ خدا نے یسوع کو نبی، سردار کاہن اور بادشاہ کے رتبے پر مسح کیا۔ پرانے عہد نامہ میں نبیوں کو کس کام کے لیے مسح کیا جاتا تھا؟ آئیے ہم خدا کے کلام میں اس کا مطالعہ کریں۔ پہلا سلاطین 19 باب 16 آیت۔ الیشا کو مسح کر کہ تیری جگہ نبی ہو۔ یرمیا پہلا باب 7 آیت۔ کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ اعمال 3 باب 18 آیت۔ مگر جن باتوں کو خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا۔ ہم نے سیکھا کہ پرانے عہد نامہ میں نبیوں کو اس لیے مسح کیا جاتا تھا تاکہ وہ لوگوں کو خدا کا کلام سکھائیں، اور خاص طور پر آنے والے نجات دہندہ کے متعلق خوشخبری دیں۔ یسوع نے بطور نبی دنیا میں کیا کام کیا؟ آئیے ہم کلام خدا میں اس کا مطالعہ کریں۔ یسایہ 61 باب پہلی آیت۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ لوکا 8 باب پہلی آیت۔ یسوع خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا۔ یوحنا 6 باب 68 آیت۔ اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ مسیح نے بطور نبی خدا کے کلام کی منادی کی، خاص طور پر ہمیشہ کی زندگی کی خوشخبری سنائی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پرانے عہد نامہ میں سردار کاہنوں کو کس طرح مسح کیا جاتا تھا۔ آئیے کلام خدا میں اس کا مطالعہ کریں۔ خروج 30 باب 30 آیت۔ تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو مسح کرنا اور ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے۔ احبار 16 باب۔ سردار کاہن خدا کی حضوری میں خون لے کر جاتا تاکہ اسرائیل کو یاد دلائے کہ وعدہ کیے ہوئے نجات دہندہ کا خون گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ عبرانیوں 10 باب 4 آیت بھی ملاحظہ کریں۔ عبرانیوں 9 باب 7 آیت۔ مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن سال بھر میں ایک ہی بار جاتا ہے اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے اور امت کو بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سردار کاہنوں کو خدا کے سامنے لوگوں کی نمائندگی کرنے اور لوگوں کے گناہوں کی قربانیاں چڑھانے کے لیے مسح کیا جاتا تھا۔ مسیح نے زمین پر رہتے ہوئے سردار کاہن کی حیثیت سے کیا کام کیا؟ آئیے کلام مقدس کا مطالعہ کریں۔ عبرانیوں 9 باب 24 اور 26 آیت۔ کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے،
بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار حاضر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا ڈالے۔ 105 باب دوسری آیت، مسیح نے تم سے محبت رکھی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ یوحنا پہلا باب 29 آیت، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ پہلا یوحنا دوسرا باب دوسری آیت، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ ہم نے سیکھا کہ سردار کاہن کی حیثیت سے یسوع نے ساری دنیا کی نمائندگی کی اور اپنے آپ کو دنیا کے گناہوں کے لیے قربان کر دیا۔ اب ہم سیکھیں گے کہ پرانے عہد نامہ میں بادشاہوں کو کیا کام کرنے کے لیے مسح کیا جاتا تھا۔ آئیے کلام خدا میں اس کا مطالعہ کریں۔ پہلا سیموئیل 16 باب 12 اور 13 آیت، سیموئیل نے داؤد کو مسح کیا کہ وہ بادشاہ ہو۔ پہلا سیموئیل 9 باب 17 آیت، جب سیموئیل ساؤل سے دوچار ہوا تو خداوند نے اسے کہا، دیکھ یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر میں نے تجھ سے کیا تھا، یہی میرے لوگوں پر حکومت کرے گا۔ پہلا سیموئیل 8 باب 20 آیت، تاکہ ہم بھی اور سب قوموں کی مانند ہوں اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھا کہ پرانے عہد نامہ کے بادشاہوں کو لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے مسح کیا جاتا تھا۔ ہم نے خدا کے کلام کو پڑھا، سنا اور سیکھا۔ میری دعا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو بہت برکت دے، آمین۔ اور میرے وہ بھائی اور بہن جن کی دعاؤں کے جواب ابھی تک انہیں نہیں ملے، وہ مایوس اور پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنا رشتہ، اپنا تعلق خداوند کے ساتھ مضبوط اور بہتر کریں۔ وہ خدا آپ کو وقت پر ضرور مہیا کرے گا۔ ناظرین، میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ وہ ہمیشہ بھلا خدا ہے اور ہم سب زندگیوں میں بھی بھلائی پیدا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ جو اس کی ذات کی الوہیت کو سمجھ پانے کے قابل ہو چکے، وہ دوسروں کو بھی خدا کی اس صفت کے بارے میں بتائیں تاکہ سب بھلائی پائیں۔ میں خداوند کی شکر گزار ہوں آپ کی بھیجی گئی تمام دعائیں درخواستوں کے لیے، اور اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ خداوند ہماری ساری درخواستوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اور ناظرین، پروگرام کے اختتام پر میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ پروگرام کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے، ہمیں ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے کنفیشنل ایونجیلیکل لوتھرن چرچ، 26 راوی بلاک، شادمان ٹاؤن، ساہیوال، پاکستان۔ کالز اور میسیجز کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 0302789173۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خداوند آپ کو ڈھیروں برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔